ایک بار دو بہنوں کی اکٹھی شادی ہوئی، دونوں کے سسرال والے الگ، مگر ایک کے سسرال والے امیر اور دوسرے کے سسرال والے غریب تھے۔ غریب سسرال کا بندہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور وہاں جو معاملات تھے وہ تھے ہی تھے۔ اب چونکہ تھی دونوں بہنیں تو آپس میں ڈسکشن جاری رہتی تھی کہ ہمارے ہاں یہ پکایا جا رہا ہے، یہ کھایا جا رہا ہے، یہ لایا جا رہا ہے، جو گفتگو ہوتی ہے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ گفتگو بعض اوقات ہوتی تو فائدہ مند ہے، لیکن زیادہ صورتوں میں یہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اب یہاں پر جو ضروریات پوری ہو رہی تھیں، یقیناً وہ ضروریات یہاں پوری نہیں ہو رہی تھیں جس کا اس غریب بہن کو دکھ تھا۔ وہ گاہے بگاہے اپنے شوہر سے مختلف قسم کی ڈیمانڈز کرتی رہتی، لیکن وہ بیچارہ جتنا کر سکتا تھا اتنا وہ کرتا رہا۔ ایک دن غریب سسٹر نے اپنے شوہر سے کہا کہ بھائی میری سسٹر اے سی میں رہتی ہے تو مجھے بھی اے سی چاہیے۔ اب اس نے کہا میرے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں، میں سیلری والا بندہ ہوں، میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن اسرار بڑا، وہاں پر ضد بڑی اور بیچارے نے قرضہ وغیرہ لے کر اے سی لگا دیا۔ بات آئی گئی ہوگی، کچھ دنوں کے بعد ایک اور ڈیمانڈ آئی کہ میری اس امیر بہن نے آئی فون لے لیا ہے، مجھے بھی آئی فون چاہیے۔ اس نے کہا خدا کی بندی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ کو آئی فون لے دوں، یہ جو چھوٹا سا موبائل ہے اسے اپنا کام کرو، گزارا کرو، آپ کی مہربانی ہے۔ لیکن وہاں ضد پر ضد، ضد پر ضد، لڑائی پر لڑائی اور چپکلشیں بڑھتی چلی گئیں۔ اب وہ شوہر جو ہر ممکنہ صورت میں اس کی ضرورت پوری کرتا تھا، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بڑی بڑی ڈیمانڈیں پوری کرنا ایک سیلری والے بندے کے بس میں نہیں ہوتا۔ وہ شوہر تھا، بیوی تھی، بچے بھی ہو گئے، پیار بہت کرتا تھا، لیکن ہر ڈیمانڈ پوری کر سکنے کے قابل نہیں تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ اس عورت نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا کہ اگر آپ میری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے تو مجھے میرے گھر بھیج دیں۔ وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس شوہر نے اس کی ڈیمانڈیں پوری نہ کر سکنے کی وجہ سے اپنی عورت کو طلاق دے دی۔ اب وہ عورت جو بظاہر گھر میں کھانا کھا رہی تھی، ایک چھت کے نیچے رہ رہی تھی، اس کی جو ضروریات تھیں وہ پوری ہو رہی تھیں۔ دیکھیں خواہشیں پوری نہیں ہوتیں، خواہشیں بہت ساری ہوتی ہیں۔ اگر ضرورتیں پوری ہو جائیں تو میرے خیال میں آج کا وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ اب جو ایک دل خراش واقعہ ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ عورت جو پہلے اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی، ایک سیکیورٹی تھی اس کو، وہ اس سے چلی گئی۔ اب وہ اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی جہاں پر بھائی اور ان کی بیویاں رہتی تھیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بندہ ایسے ماحول میں رہے جہاں پر خامند نہ ہو تو کیسی زندگی گزرتی ہے۔ اب وہ جو بھائی تھے، اب ان کو اپنی بہن کا گھر میں آنا اچھا نہیں لگا، بالخصوص ان کی جو بیگمات تھیں۔ ماں باپ فوت ہو چکے تھے۔ اب انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ جو سسٹر طلاق لے کر گھر آ گئی ہے اس کو مکان کے اوپر شفٹ کر دیا جائے۔ اب مکان سے سب سے اوپر اس کے لیے کمرہ بنایا گیا اور وہاں پر اس کی رہنے کا بندوبست کیا گیا۔ اب وہ عورت جو ایک عزت والی زندگی گزار رہی تھی، یہاں پر یہ اپنے بھائیوں کی، اپنی بھابھیوں کی ڈانٹ سہ کر، باتیں سن کر زندگی گزار رہی ہے۔ وہاں پر اپنے شوہر کے ساتھ جو روکی سوٹی کھا رہی تھی، جو کہ گھر میں رہ کر اس کو مل رہا تھا، اب یہی عورت جو کہ آئی فون کی ڈیمانڈ کر رہی تھی، اب اس کے پاس چھوٹا سا موبائل بھی نہیں رہا کیونکہ اب اس کے پاس کمانے والا کوئی نہیں رہا۔ اس نے پھر گھر میں سلائی کا کام شروع کیا، کپڑے سی کر اپنا اور اپنے بچوں کا گزارا کرنا اس نے شروع کیا۔ یہ ایک فرضی واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے بہت سارے اسباق ہیں کہ یار جو ملا ہے اس کا شکر ادا کریں، جو پاس نہیں ہے اس کی خواہش اگر ہے تو اتنی شدت کے ساتھ نہ ہو کہ جو چیزیں موجود ہیں اس کا بھی لطف ہمیں آنا بند ہو جائے۔ تو گزاری یہ ہے کہ پلیز جو آپ کے پاس ہے، جیسا آپ کے پاس ہے، اس سے محبت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ چیزیں بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ اب وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی، ایک آئی فون کی ایک بڑی ڈیمانڈ نے اس کی زندگی کو اجیرن کر دیا اور وہ اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کے ساتھ ایک کثرت پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئی۔ اور ہو سکتا ہے اس کو وہ یاد آتا کہ کاش میں نے اپنے شوہر اس کو اتنی بڑی ڈیمانڈیں نہ کی ہوتی اور آج میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو دیا ہے اس پہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو واقعات ہیں یہ سکھانے کے لیے ہوتے ہیں، تو اگر کسی شوہر، اگر کسی بیوی، اگر کسی عورت، اگر کسی مرد کے ساتھ ایسے معاملات ہیں تو پلیز ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے، ایک دوسرے کا خیال رکھیے، جو چیزیں لی جا سکتی ہیں اچھے انداز سے اس کو ہینڈل کیجئے اور اپنی زندگی کو خوشگوار گزاریے۔